فرمائی تھی اور ایسی دقیق نظر عطا فرمائی تھی جو دیگر اصحاب کے پاس نہیں تھی، جو آپ کو دوسرے اصحاب سے ممتاز کرتی تھی، جو دوسرے اصحاب سے آپ کو ممتاز اور جدا کرتی تھی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ معراج سے سرکار واپس آئے اور اعلان فرمایا کہ اے میری زوجہ، اے میری محبوبہ عائشہ، خالق کائنات نے مجھے اس رات بہت ہی نوازا ہے اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ خالق کائنات نے مجھے اپنی ساری کائنات کی سیر کروائی، جنت دکھائی ہے، جہنم دکھائی ہے، آسمانوں کی سیر کروائی ہے۔ عائشہ خوشی کا دن ہے، خوشی کے موڈ میں ہوں، تو آج مانگو مجھ سے کیا مانگتی ہو، تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ وہ بھی فراست والی تھی، علم والی تھی، وہ جانتی تھی کہ جنت بھی ہمارے گھر کی ہے، جنت والا بھی ہمارے گھر کا ہے، سب کچھ تو خالق کائنات نے ہمیں نواز دیا، دے دیا۔ محبوب کی زوجہ ہونا کائنات میں کچھ نصیبی والی بات ہے، اس سے آگے تو بات ہی کوئی نہیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مانگوں، جب محبوب میرے گھر ہے، محبوب کی زوجیت مجھے جو نہ مل گئی، تو اب اس سے اوپر کیا رہ گیا؟ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مانگوں۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا صدیق سے مشورہ لے کر ان سے پوچھنا ہوں اور مشورہ نہ کر لوں کہ کیا مانگا جائے، چونکہ آفر بہت بڑی ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں عائشہ جاؤ اپنے ابا صدیق سے بھی پوچھ لو، مشورہ کر کے آؤ پھر مانگنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ ابا جان سرکار فرماتے ہیں کہ آج جو مانگو گی دیا جائے گا، تو میں پریشان ہوں کہ کیا مانگوں۔ تو سرکار ابو بکر صدیق بھی بڑے فراست والے تھے، علم والے تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ پہلے تو سب کچھ دے دیا ہمیں، نواز دیا سرکار نے، اب مانگنے والی چیز کیا رہ گئی؟ تو پھر خیر سرکار ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی عائشہ ایسا کرو، اگر سرکار خوشگوار موڈ میں ہے تو جا کے ان سے یہ کہو کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور خدا کے مابین راز کی باتیں ہوئی تھی، وہ جو 90,000 کلام ہے جو بغیر جبریل کے واسطے کے آپ کے ساتھ خدا نے کیا ہے، وہ جو راز کی باتیں ہیں، محبوب ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے، ایک بات بتا دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ بات سن کے عائشہ جب آئی سرکار کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ ان باتوں میں سے ایک بات بتا دے، سرکار سن کے مسکرا پڑے۔ مسکرائے اس لیے ہوں گے کہ میرے صدیق کی عقل کہاں تک کام کرتی ہے، یہ تو راز کی بات تھی، راز کسی کے سامنے ظاہر تو نہیں کیا جاتا، اور چونکہ وعدہ بھی کر بیٹھا ہوں کہ جو آج مانگو گی دیا جائے گا، تو صدیق کی عقل کتنی زیادہ ہے اور کتنی وہ فراست والا ہے کہ اس نے مانگا بھی وہ جو دینے والا نہیں ہے اور وعدہ بھی کیا ہے کہ دوں گا۔ تو فرمایا کہ ہاں چلو عائشہ ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں جو میرے اور میرے خدا کے مابین 90,000 کلام وہ ان میں سے ایک بات۔ فرمایا کہ میرے خدا نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا محبوب آپ کی امت کا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، اس کی تسلی کر دے، مشکل کے وقت اس کے کام آ جائے، اس کا سہارا بن جائے، اس کی دل جوئی کرے۔ فرمایا کوئی امتی آپ کا دوسرے امتی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو میں خدا کو پر یہ بات لازم ہے کہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دوں۔ یہ راز کی باتیں تھی، یہ تو ایک بات ہے، باقی 90,000 ایک سائڈ پہ۔ فرمایا جو کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے تو مجھ پہ یہ بات واجب ہے کہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں۔ اما عائشہ صدیقہ سن کے بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ابا صدیق کو بھی جا کے بتا دوں؟ فرمایا ہاں جا کے ساری دنیا کو بتا دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، کہا کہ ابا جان سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی ٹوٹے دل کو جوڑے تو رب اس کو بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر سن کے آپ نے رونا شروع کر دیا، کہا کہ ابا جان یہ تو خوشی کا موقع ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دل جوئی ان کی کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کا سہارا بن جاتے ہیں، مشکلوں میں کام آ جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ تو سرکار صدیق اکبر فرمانے لگے ہاں بیٹی عائشہ خوشی والی بات تو ہے، لیکن اس بات کو ذرا تم برعکس بھی دیکھو نا، اس کو ذرا دوسرے انداز سے بھی دیکھو تو پھر تمہیں بھی رونا آ جائے گا۔ پہچان کس طرح؟ فرمایا رب نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے تو بغیر حساب کے جنت جائے گا۔ اس کو برعکس دیکھو کہ اگر کوئی کسی کے دل کو توڑ دے، جوڑنے والا تو بغیر حساب کے جنتی، اور اگر کسی کے دل کو توڑ دے تو وہ بغیر حساب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ کاش خدا را میں نے کبھی زندگی میں کسی کا دل نہ توڑا،
اتنی عقل، اتنی فراست اور اتنا تقوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالق کائنات نے عطا فرمایا تھا۔ اور آپ کے اوپر جو محبت کی کیفیت تھی محبوب کے ساتھ، اس کی مثال زمانے میں نہیں ملتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الگ اعلان آپ فرما کے گئے، لوگوں دنیا میں جس بھی انسان نے میرے اوپر احسان کیا، کسی نے مجھ کو مشکل کے وقت کھانا دیا، کسی نے مجھے کپڑا دیا، کوئی جہاد میں میرے ساتھ گیا، کسی نے میری خاطر مارے کھائیں، کسی نے میری خاطر جان قربان کر دی، جس نے جس بھی انداز میں میرے اوپر احسان کیا، میں نے ہر ایک محسن کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ اس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، اتنی محبت کے اس کے جو نا میرے اوپر احسانات ہیں جن کا میں بدلہ نہیں چکا سکا، اور ان کے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خالق کائنات اپنی شایان شان جو نا چکائے گی، اپنی شان کے مطابق خدا ان کے احسانات کا بدلہ چکائے گا۔ مال کی تقسیم کے حوالے سے دیکھ لیں، اولاد کے حوالے سے دیکھ لیں، جان کے حوالے سے دیکھ لیں، مکہ کے لوگوں نے جب سرکار کے اوپر ظلم کیا، سب سے پہلے شخص ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے کفار کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں خبردار، میرے محبوب تک پہنچنے سے پہلے مجھ صدیق سے مقابلہ کرو۔ کفار مکہ نے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے معذرہ تھپڑ مارے، ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر اتنے تھپڑ، اتنی جوتیاں ماری، جس وقت سرکار نے کوہ صفا کے اوپر اعلان کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مار کھا کھا کے آپ کی ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی، اتنی آپ نے تکالیف برداشت کی۔